تو آپ نے اسے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تیرے سامنے 3 باتیں رکھی جائیں تو تو ان 3 باتوں میں سے ایک کو قبول کر لیتا ہے. اس نے کہا ہاں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو مسلمان ہو جا. اس نے کہا میں یہ تو ناممکن ہے، میں مسلمان نہیں ہو سکتا، اسلام میں نہیں قبول کر سکتا. آپ پھر دوسری بات یہ ہے کہ تو واپس چلا جا. وہ کہتا ہے یہ بھی ناممکن ہے، کیونکہ اگر میں واپس جاتا ہوں تو مجھے قریش کی عورتیں تانے دیں گی کہ اتنا بڑا بہادر اور ایک بچے سے ڈر کے واپس آ گئے. تو میں تجھے مشورہ دیتا ہوں اے علی تو واپس چلا جا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عمر اگر تجھے یہ خطرہ ہے کہ تجھے قریش کی عورتیں تانا دیں گی، اگر میں واپس جاتا ہوں تو مجھے جنت کی حوریں تانے دیں گی، لہذا واپسی نہیں. اب تیسرا آپشن ہے کہ آؤ مقابلے کے لیے آؤ. عمر بن عبد الود مقابلے میں آتا ہے، وہ تلوار کا وار کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈھال پر روکتے ہیں لیکن زخمی ہو جاتے ہیں. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی تلوار کا وار کیا، اس کی ڈھال کو کاٹتی ہوئی تلوار اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر کے اسے جہنم میں رسید کر دیا. اور یہی اس کا قتل ہونا، اس کا جہنم رسید ہونا کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا اس قدر روح بیٹھ گیا کہ وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. یعنی آپ نے بہادری کے جوہر بھی دکھائے، سخاوت کے جوہر بھی دکھائے. آپ سارا دن ایک یہودی کی مزدوری کر کے کچھ جو لے کے آئے، اب گھر لا کے دیے، جو پیسے گئے، کھانا تیار ہوتا ہے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو دروازہ کھٹتا ہے، پوچھتے کون ہے، آواز آتی ہے میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، کھانا چاہیے. جو اپنے لیے تیار تھا وہ دیکھ اٹھے، مسکین کو دے دیا. اب کچھ جو باقی تھے، پھر اپنی بیوی کو کہا کہ دوبارہ تیار کرو. دوبارہ تیار ہوا، کھانے لگے تو پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھتے کون ہے، آواز آتی ہے میں یتیم ہوں، بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، کھانا مانگنے کے لیے آیا ہوں. حضرت علی نے اپنا کھانا ان کو دے دیا. اب تیسرا حصہ باقی تھا، تیسری مرتبہ اپنی بیوی کو کہا کہ جو باقی ہے وہ تیار کر دو میں کھا لوں. تیار ہوتا ہے، کھانے بیٹھتے ہیں تو پھر آواز آتی ہے، پوچھتے ہیں کون ہے، کہتے میں قیدی ہوں، بھوک لگی ہے، قید سے ابھی رہا ہو کے آیا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، کھانا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا پکڑا اور اس قیدی کو دے دیا. اور اللہ تعالیٰ ان کے طرز عمل پہ اتنے خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل فرما دی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے وہ بھی ہیں جن کو اپنی بھوک لگی ہوتی ہے لیکن اپنی بھوک کو وہ ترجیح نہیں دیتے. وہ مسکین آتا ہے، یتیم آتا ہے، قیدی آتا ہے، اپنا کھانا سارا ان کو دے دیتے ہیں اور خود بھوکے رہ جاتے ہیں. اور یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. یہ تھا ان کا کردار اور یہ تھی ان کی قربانی اسلام کے لیے. اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے بارے میں جو غلو کیا جاتا ہے ان سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بخشا ہے. آپ نے ایک غدیر خم کے موقع پہ یہ بات کہی کہ اے لوگوں الستو اولا
زیادہ عزیز نہیں ہوں؟ اور صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا اے لوگوں یہ بات سن لو، میں علی پہ اتنا راضی ہوں، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔